عزیزان محترم، کل کی صحبت میں بتا رہا تھا، بزار حاکم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس میں اگر کوئی اپنے نظریے میں فرق بھی کر لے تو وہ اس کا منکر ہے۔ تو اسی حدیث سے متعلق ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے علی، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، تو بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف نیچے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی دیکھا، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، جبرائیل مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے زمین میں دیکھا کہ جبرائیل مجھے زمین میں بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے آسمانوں میں دیکھا کہ آسمانوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے نظر نہیں آئے۔ اب اگر کہیں جبرائیل نہیں ہے تو آپ ہی جبرائیل ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نظر ہے، اور یہ آپ کا علم ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا۔ اندازہ لگائیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کی نظر کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں تک نظر جا رہی ہے، تحت الثری تک نظر جا رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کو پہچان رہے ہیں، کہا کہ اگر کہیں نہیں ہے تو وہ تم ہی ہو۔ تو جب صحبت مالک کے علم کا، ان کی نظر کا یہ عالم ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اللہ کے رسول نے خود تعریف فرمائی کہ میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کسی کو علم چاہیے تو 2 مرتبہ علی کے پاس سے گزر کر آنا ہوگا۔ مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے علم حاصل کرنا ہے تو پہلے علی کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہوگا۔ جب تک دروازے میں سے داخل نہیں ہوں گے، شہر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو مدینۃ العلم کے علم کا یہ عالم ہے، تو دروازہ واقعی مدینۃ العلم کی شان رکھنے والا دروازہ ہے۔ جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں علی کو مظہر مصطفیٰ بنایا۔ اور کیسے مظہر مصطفیٰ بنایا؟ آپ مظہر مصطفیٰ ہیں جس کا اقرار صدیق اکبر فرما رہے ہیں، جس کا اقرار فاروق اعظم کر رہے ہیں، جس کا اقرار تمام صحابہ کر رہے ہیں، عثمان غنی کر رہے ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب منصف بن کے بیٹھتے تھے، کوئی فیصلہ آپ کے پاس آتا اور اس فیصلے کے وقت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ ہوتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لڑ کھڑا جاتے اور فرماتے کہ آج فیصلہ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہماری صحبت میں علی موجود نہیں۔ اور مشہور روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ ایک عورت جس سے گناہ کا سرزد ہو گیا تھا، زنا والا، اور وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فیصلہ آیا۔ شرعی عدالت
میں جن جن چیزوں کی گواہی تھی ساری گواہیاں حضرت فاروق اعظم کو ملی۔ فاروق اعظم نے ساری گواہیوں کو سننے کے بعد فیصلہ دے دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، یعنی جو عورت اس گناہ میں مرتکب ہوتی تھی اس کو ایک میدان میں کھڑا کر دیتی، چاروں طرف مرد جمع ہو جاتے اور پتھروں کی بارش اس پر فرماتی، اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ ان پتھروں کے زخم کھا کھا کر وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس فیصلے میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ حالانکہ خلیفہ دوم ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کو خلیفہ دوم مانا، آپ کے ہاتھ پر، فاروق اعظم کے ہاتھ پر علی مرتضیٰ نے بیعت کی، فیصلہ آپ نے دے دیا۔ آپ نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاملہ عورت کو سزا نہیں دیتے تھے، گنہگار عورت ہے، بچہ نہیں ہے، بچے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جب تک بچہ تولد نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس عورت کو سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے کہ مولا، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام خلفاء، تمام صحابہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کو مانتے تھے اور آپ کی فراست کو مانتے تھے۔ ایمان والوں کی فراست کا یہ عالم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے جو جو فیصلے دیے، انشاءاللہ اگلی صحبتوں میں ان کے فیصلوں کے کارنامے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان کی سمجھ پر قربان ہو کر عمل کرنے کی مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔